ہمارا سیشن ہے اسٹاف سیشن میں اسکول ٹائم کیلکولیشن. تو ایک دن پہلے ہم نے بات کی تھی لائف ٹائم کیلکولیشن کی، انسان کی زندگی کے حوالے سے. لیکن آج ہم بات کریں گے اسکول ٹائم کیلکولیشن کے، جو اسکول میں ہم لوگ وقت گزارتے ہیں، جو ٹائم ہمارا اسکول میں گزرتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے ہیں. تو 365 دن ایک سال میں ہوتے ہیں. اگر ہم لیپ ایئر کو کاؤنٹ کریں تو 365 سے 1/4 یعنی 3 سال کے بعد ایک سال 366 دن کا آتا ہے. تو ہم 365 دن کو ہی سامنے رکھتے ہیں. اچھا 365 دن میں سے ہم چھٹیوں سے کام سٹارٹ کرتے ہیں. سمر ویکیشن جو ہماری گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ ہم نے پہلے کیلکولیٹ کر لیا تاکہ ہمارا وقت بچ جائے. تو سمر کیلکولیشن میں کم از کم ہماری 2 ماہ کی چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی 60 دن. اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو ونٹر ویکیشن، سردی کی چھٹیاں ہوتی ہیں. سردی کی چھٹیاں وہ ہم نے 10 کیلکولیٹ کی. اچھا پھر ہم اس سے آگے چلتے ہیں. سردی کی چھٹیوں کے بعد یہ ہماری عید لیوز آ گئی، 2 عیدیں آتی ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے لیوز آ رہی ہوتی ہیں. تو 3 دن بھی لگائیں تو ہماری 6 چھٹیاں یہ آ گئی. محرم کی چھٹیاں، ابھی محرم گزرا ہے، 2 چھٹیاں پبلک لیوز آتی ہیں. پھر سنڈیز، ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. 12 × 4 48 ویکس یعنی 48 سنڈیز، 48 اتوار بن گئے. چلو یہ 2 مہینے جو گرمی کی چھٹی ہیں ان کو ہم اس میں وہ 8 ہفتے ہم نکال لیتے ہیں. 8 ہفتے ہم نے نکالے تو ہم 40 سنڈیز ہم نے یہاں پہ لکھ دیے جو اسکول سے ہم آف ہوتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہم دیکھیں پبلک لیو. ویسے تو یہ عید لیوز، محرم یہ پبلک لیوز میں آتا ہے. 14 اگست آ گیا، یوم دفاع آ گیا، بانی پاکستان کی برتھ ڈے آ گئی، یا اور بھی اس طرح کی عید میلاد النبی، جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو چھٹیاں آتی ہیں ان کو ہم پبلک لیوز بولتے ہیں. تو وہ ایک ہم نے محتاط اندازہ لگایا کہ ایک سال میں 6 پبلک لیوز. اچھا نیکسٹ ہم دیکھیں ارجنٹ ورک، کہ اگر مہینے میں ہم ایک دن ارجنٹ ورک کا لگائیں، انسان کے ساتھ خوشیاں ہیں، غم ہیں، کوئی گھر میں ایمرجنسی بن جاتی ہے تو ہم ارجنٹ لیو پہ ہو جاتے ہیں. تو سال میں 12 مہینے دوبارہ چھٹی ہم نے یہ کاؤنٹ کر لی. اچھا سک لیو، انسان دکھ سکھ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اگر مہینے میں ایک بھی چھٹی ہم بیماری کی لگائیں تو 12 چھٹیاں یہ ہوگی. شارٹ لیوز، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسکول میں آتے ہیں اور کوئی ارجنٹ ورک ہوتا ہے، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے تو ہم شارٹ لیو پہ ہو جاتے ہیں. یا اس طرح بھی ہوتا ہے کوئی سیلیبریشن چل رہی ہوتی ہے، کوئی ایونٹ آ جاتا ہے اسکول میں تو ہم آدھا دن پڑھتے ہیں اور آدھا دن ہم وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری اس میں شارٹ لیو آ جائے. تو ایک سال میں 6 ہم نے شارٹ لیو لگائیں. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ سیلیبریشنز جو ہم کرتے ہیں. فرض کریں اینول ایگزام ہے اور اینول ایگزام کی ہم نے سیلیبریشن کرنی ہے، اس کی ہم پریپریشن کر رہے ہیں. 14 اگست ہے وہ ہم نے منانا ہے، ہم 1 اگست سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے سپوز ہمارے 8 پیریڈ لگتے ہیں اور روزانہ ہم 1 پیریڈ یا 2 پیریڈ ہم پریپریشن پہ لگاتے ہیں تو 14 دن کو ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ 2 دن اس کی ہم تیاری پہ ہم نے لگا دی ہے. تو اس طرح یہ والی چھٹیاں بھی اس میں شامل ہو رہی. اچھا ادر لیوز یعنی ایگزامز آ گیا، ٹرم ٹیسٹ آ گئے تو اس حوالے سے بھی ہم اس میں پڑھا نہیں رہے ہوتے. جو ہمارا اسٹاف ہے وہ پڑھاتا نہیں ہے بلکہ وہ تیاری کرا کے اور بچوں سے ایگزام لے رہا ہوتا ہے تو 10 دن ہم نے وہ لگا دی. اچھا پھر ڈیزاسٹر آ گیا، اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کرونا لیوز جیسے 2021 2020 2019 تو اس میں کرونا لیوز بھی چلتی رہی ہیں. تو ہم اگر اس کو ہم زیادہ نہ کاؤنٹ کریں، اب 2020 میں 2020 میں تو مہینوں کے حساب سے ادارے بن رہے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ. چلو ہم 15 دن بھی لگائیں اور ان سب کی ہم اگر کیلکولیشن کریں تو ہماری جو لیوز بن رہی ہیں وہ 185 بن رہی ہیں، یعنی یہ ہم نے میکسیمم ہم نے کاؤنٹ کی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک سال میں ہم 185 چھٹیاں ہی کریں. اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم سمر کیمپ لگا لیتے ہیں تو وہ ہوتی تو چھٹیاں ہیں لیکن ہم اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ونٹر ویکیشن ہم کم کر لیتے ہیں، یا سیلیبریشن ہے ہم نے پریپریشن کرنی ہے تو ہم اپنے پیریڈ نہیں مس کرتے، ہم اپنے پیریڈ کم بھی نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ 8 پیریڈ اسی طرح لگا رہے ہیں یا 6 پیریڈ ہیں جو بھی ہیں. آپ کا پرائمری اسکول ہے
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسمبلی سے پہلے ہم تیاری کرا لیتے ہیں، یا چھٹی کے بعد ہم آدھا گھنٹہ دے رہے ہوتے ہیں، یا ہم بریک ٹائم میں بچوں کو تیاری کرا رہے ہیں، تو یہ چھٹیاں کم بھی ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 185 ہی چھٹیاں ہمارے سال کی، ان کو ہم کم کر کے 100 بھی کر سکتے ہیں، 85 بھی کر سکتے ہیں، 50 بھی کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جب انسٹرکشن آ جاتی ہے کہ یہ پبلک ریلیز ہیں تو وہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس میں وہ شامل نہیں ہے کہ کبھی سٹاف کا موڈ نہیں ہے، یا کبھی سٹاف اس لیول پہ جا کے نہیں پڑھا رہا ہوتا، اور کبھی اسٹوڈنٹ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. فرض کریں ایک دن جو ٹیچر ہے اس کا وہ لیول ہی نہیں بن رہا پڑھانے کا، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک ایکسرسائز کرانی ہے، فرض کریں میتھ کو پڑھاتا ہے یا پڑھاتی ہے، تو ایک دن میں اس نے ایک مشق سمجھانا تھی، لیکن وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے یا وہ اس لیول پہ جا کے نہیں پڑھا رہی، تو ہو سکتا ہے وہ 2 دن میں وہ کمپلیٹ کرے، تو ایک دن پڑھ گیا. اچھا ممکن ہے کہ کسی دن ایسا ہو کہ ٹیچر ایک دن میں ایک مشق سمجھانا چاہ رہی ہے، اور وہ فل پروٹوکول میں ہے، فل پریپریشن میں ہے، لیکن بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ اس نے 10 کویشچن سمجھائے یا 5 کویشچن سمجھائے تو بچے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر آج اتنی کر دیا، ہم مشکل سے اتنی کور کریں گے. تو آٹومیٹیکلی اب ٹیچر نے ایک دن میں وہ ایک مشق کے 10 کویشچن تھے وہ سمجھانے تھے، تو 5 کویشچن اگلے دن پہ چلے گئے، تو وہ ایک دن کا کام 2 دن پہ چلا گیا. تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ اس میں ابھی کاؤنٹ ہی نہیں ہے. اور اگر ہم میکسیمم اس کو لگائیں 365 میں سے ہم 185 کو نکالیں تو 180 بچتا ہے. اگر ہم برابر ہی گنیں کہ 365 دنوں میں سے آدھے دن ہمارے پڑھائی کی ہیں اور آدھے دن ہماری وہ چھٹیوں کے آ رہے ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ بطور ٹیچر یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہمارے آدھے دن سال میں سے بنتے ہیں جو ہم نے پڑھانا ہے، تو ہم اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری نبھائیں. اور یہ فرض ہے ہم پہ کہ ہم بچوں کو صحیح پڑھائیں اور اس لیول پہ جا کے پڑھائیں کہ یہ جو چھٹیاں ہیں ان کی پڑھائی بھی اس میں کور ہو، اور جو ٹائم ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہم حلال کریں، اس کو ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ ہم گھر سے تیاری کر کے آئیں کہ آج ہم نے یہ ٹاپک پڑھانا ہے، پلاننگ ہو، لیسن پلاننگ جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح کلاس کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے، پیریڈ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ آپ کا پیریڈ 40 منٹ کا ہے تو پہلے 10 منٹ میں میں نے ریویژن کرانی ہے، اگلے 10 منٹ میں میں نے بچوں سے ٹیسٹ لینے ہیں، سننے ہیں، پھر اسے اگلے 15 منٹ میں میں نے بچوں کو اگلے ایک چھوٹا سا ٹاپک بھی سمجھا دینے ہیں، پھر آخری 5 منٹ میں میں نے بچوں کا، اگر آپ کی کلاس میں 20 بچے ہیں تو آپ کی کلاس میں ویسے میکسیمم 20 ہی ہیں یا 20 سے کم چل رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ تھوڑے بچے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہے. تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بچوں نے کتنوں نے کام کیا کتنوں نے نہیں کیا. اب 40 منٹ کے پیریڈ میں آپ 4 کام کر رہے ہیں، اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ ایک ہی کام مشکل سے کر سکیں یا 2 کام کر سکیں، 2 کام رہ جائیں گے. جب ہمارے پاس سال میں آدھے دن بچ رہے ہیں تو ان آدھے دنوں کو ہم یوٹیلائز اچھے طریقے سے کریں، ہم اپنا فرض نبھائیں، ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں، ہم اس میں کمی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی جواب دہ ہونا ہے، اور ہمارا اپنا ضمیر بھی تبھی مطمئن ہوگا جب ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جو دن بچ رہے ہیں ان میں ہم کوئی کمی نہ چھوڑیں، ان کا فائدہ الٹیمیٹلی ہو. بس آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا اس حوالے سے کہ اسکول ٹائم کیلکولیشن، کہ ہم یہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کتنے دن ہمارے اسٹڈی کے بن رہے ہیں، کتنے دن ہمارے یہ ورکنگ کے بن رہے ہیں، اور بطور سٹاف ممبر، بطور ٹیچر ہم نے جو باقی دن ان کو کیسے ہم نے انگیج رکھنا ہے خود کو، اور کیسے ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو بس اس کو دیکھ لیجیے گا، اور یہ والا میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا.